بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج صبح تقریباً 9 بجے ہم لوگ اڈیالہ جیل پہنچے، جس میں خان صاحب کے لیڈ کونسل سلمان صفدر صاحب، سکندر ذوالقرنین صاحب، میں جو شاہ محمود قریشی صاحب کے لائر ہے بیرسٹر تیمور صاحب، جو الیکشن میں کینڈیڈیٹ بھی ہے، اپنی کمپین چھوڑ کر آج سائفر کیس کی پروسیڈنگز کے لیے آئے. جب ہم آئے تو ہمیں گیٹ پہ روکا گیا اور ہم سے کہا گیا کہ اندر ابھی عدالت لگ رہی ہے، آپ لوگ ویٹ کریں. ہماری موجودگی میں ہی انہوں نے گواہوں کو اندر الاؤ کیا. ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ نے ہمیں گیٹ پہ کیوں روکا ہوا ہے، تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی ابھی جو ہے نا جج صاحب عدالت میں بیٹھے نہیں ہیں، شاید وارم اپ ہو رہا ہے، تو جیسے ہی عدالت لگتی ہے تو آپ کو اندر لے کے جاتے ہیں. ہم باہر ہی کھڑے تھے، اتنے میں شاہ محمود صاحب کی جو بیٹی ہے وہ ہمارے پیچھے باہر آئی اور انہوں نے کہا جو اس کیس کا سب سے پرنسپل وٹنس ہے اعظم خان صاحب، ان کا ڈیفینس کونسل نے کراس کر دیا ہے اور جج صاحب کو بتایا گیا ہے کہ وکیل نہیں آئے. ہم گیٹ پہ تقریباً 10 بجے تک انتظار کرتے رہے، پھر ہم نے شور شرابہ ڈالا تو اس کی وجہ سے ہمیں اندر الاؤ کیا گیا. جیسے ہی ہمیں اندر الاؤ کیا گیا تو بتایا گیا کہ جی اعظم خان صاحب کا تو کراس ہو گیا اور وہ ڈیفینس کونسل نے کیا ہے. جب ہم اندر گئے تو ہم نے جج صاحب کے سامنے 9 درخواستیں ڈالی. ہم نے جج صاحب سے کہا کہ ہماری موجودگی میں آپ کیسے ڈیفینس کونسل کر سکتے ہیں. ڈیفینس کونسل تو ان کے لیے ہوتا ہے جو کسی لائر کو افورڈ نہیں کر سکتے فائنینشلی، یا پھر کوئی اور مسئلہ ہو اور وہ جو بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے لیے کوئی لائر رکھ لے، تو اسٹیٹ کے پیسوں پہ ڈیفینس کونسل یا اسٹیٹ کونسل رکھا جاتا ہے. آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم نے بڑی لمبی آرگومنٹس کی. اس کے علاوہ سب سے پہلے سلمان صفدر صاحب نے ایک درخواست ڈالی اور عدالت پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا، جس کے وہ خود آ کے آپ کو ڈیٹیل دیں گے. لیکن ہماری 9 درخواستوں کو ریجیکٹ کیا گیا اور ہمیں کہا گیا کہ آپ اس کیس میں جو ہے نا وکیل ہے ہی نہیں، اور ہماری موجودگی میں سینئر موسٹ ایڈوکیٹس آف سپریم کورٹ کی موجودگی میں ہائی کورٹس کے 2 جونیئرز وکلاء کو جو پروسیکیوٹر صاحب ہیں ان کے جونیئر ہیں، ان کو اسٹیٹ کونسل مقرر کر دیا گیا ہے اور ایک عجیب و غریب قسم کا فکسڈ میں چل رہا ہے. ان کی بھرپور تیاری ہے کہ جو ہے نا ہم تو سوچ رہے تھے کہ یہ شاید 6 اور 7 کو فیصلہ اناؤنس کریں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ آج ہی فیصلہ اناؤنس کریں گے. یہ سارے گواہوں کی آج ہی کراس کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں رات کے 7:30 سے زیادہ ہو چکے ہیں اور یہ چل رہا ہے سارا کچھ پروسیجر. اور جو ہمارے سینئر کونسل ابھی تک اڈیالہ میں موجود ہے، اسی عدالت میں موجود ہے، اور جج صاحب کہتے ہیں میں تو آپ کو سنتا ہی نہیں ہوں، میں نے آپ کو ڈس الاؤ کر دیا ہے اور میں نے عمران خان صاحب کے لیے اپنی مرضی کے اسٹیٹ کونسل مقرر کر دیے ہیں اور وہی اسٹیٹ کونسل اب جرا کریں گے. جو سب سے امپورٹنٹ وٹنس تھے اعظم خان صاحب، فورن جو سیکرٹری تھے اس ٹائم کے اور ایمبیسڈر، تو خان صاحب نے ان سے کہا ہے کہ ہمارا ایک ہی کوشچن ہے. یہ کراس اس لیے ہمارے لائر سے انہوں نے رائٹ چھین لیا ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم انہیں ایکسپوز کریں گے، جس طرح خان صاحب نے آج انہیں ایکسپوز کیا ہے اور انہیں بتایا ہے کہ ہم اپنے کراس میں جنرل باجوہ اور ڈونلڈ لو کو بھی بلائیں گے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ توشہ خانہ میں بھی ہم سے جو کراس کا رائٹ ہے وہ انہوں نے چھین لیا ہے. ہمارے دونوں سینئر کونسل نذیر صاحب اور شہباز کوسہ صاحب جو اپنے فادر کی کمپین چھوڑ کر آج آئے تھے کراس کے لیے، ان کی موجودگی کے باوجود جج صاحب نے ہمارا رائٹ کلوز کر دیا ہے اور تاریخ کا عجیب و غریب قسم کا فکس میں چل رہا ہے. ان کا ارادہ ہے کہ خان صاحب کو آج اور کل میں سزا سنا دیں. خان صاحب نے قوم کے لیے ایک پیغام بھجوایا ہے. انہوں نے سب سے پہلے پورے پاکستان کو مبارکباد دی ہے کہ جس طرح انہوں نے زندہ قوم بن کر، زندہ قوم ہونے کا ثبوت دے کر وہ کل ریلیوں میں نکلے تھے، اور خان صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی یہی پاکستانی قوم 8 فروری کو بھی نکلے گی. اور خان صاحب نے کہا یہ ایک فکسڈ میچ ہے، یہ چاہے جو مرضی کر لے، یہ سزا سنائے تاکہ عوام میں مایوسی پھیلائے. آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا اور آپ نے 8 فروری کو بھرپور طریقے سے نکلنا ہے کہ انہوں نے یہ جو فیلڈ بنانی ہے یہ عوامی طاقت سے ہی ہم یہ فیلڈ اکاڑ کے پھینک دیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو. آپ کو ابھی لائرز نے آ کے کچھ بتایا ہوگا کیونکہ آج ہم صبح 9:30 بجے سے کورٹ روم میں، سائفر کے کورٹ روم میں اور توشہ خانہ کے کورٹ روم میں ایک
چھوٹی سی ایک سینٹنس میں شاید میں آپ کو سمجھا سکوں کہ اگر آپ نے قوم میں ڈاکہ مارا ہو اور ان کی دولت چوری کی ہو، اس میں آپ کو اگر سزا بھی ہو جائے تو آپ کو 1-2 دن میں انصاف مل جائے گا، 2 دن کے اندر، اور آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اسی قوم کا آپ ووٹ پہ ڈاکہ ڈالو گے تو آپ کو سزائے موت کا خدشہ ہے۔ اگر آپ ووٹ پہ ڈاکہ ڈالو اس کی سزائے موت ہو سکتی ہے۔ اور آج جو کورٹ روم میں ہو رہا تھا، لائرز نے تو آپ کو بتایا ہوگا، ہم تو ایز اے فیملی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آج ہمیں بڑی تکلیف بھی ہوئی ہے، اور ہم یہ سوچ رہے تھے پاکستان میں اگر یہ نظام ہے انصاف کا، آج ہم نے تو پہلی دفعہ یہ تجربہ کیا ہے کہ جب آپ سے بے انصافی ہوتی ہے اس کی کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور آج ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ پاکستان میں کتنے لوگوں کے ساتھ یہ بے انصافی ہو رہی ہوگی۔ آج جو سب سے ضروری چیز ہے کہ کراس ایگزامینیشن، جن وٹنسز نے توشہ خانہ اور سائفر کے اندر اپنی سٹیٹمنٹس ریکارڈ کیے ہیں، اب وقت آ گیا تھا کہ عمران خان کے لائرز اور شاہ محمود کے دونوں کے لیے جو لائرز ہیں وہ ان کی کراس ایگزامینیشن کریں۔ اور جو شاہ محمود اور عمران خان ہے وہ انتظار کر رہے تھے جب کراس ایگزامینیشن ہوگا تو اس میں سچ تو بالکل بظاہر ریکارڈ پہ چلا جائے گا۔ اب جیسے ہی وقت آیا سچ ظاہر ہونے کا، تو انہوں نے کورٹ کی طرف سے پروسیکیوشن ہی کے 2 لڑکے ادھر سے اٹھا کے ادھر کھڑے کر دیے، ان کو سوال بتا دیے، اور 5-5 منٹ اتنا ضروری کیس ہے جس کی وجہ سے یہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ 5-5 منٹ میں ان کی کراس ایگزامینیشن ہو کر ان کو فارغ کر رہے ہیں، ابھی بھی چل رہا ہے۔ اور لگتا یہ ہے کہ جو میرے خیال میں نجم سیٹھی نے ایک تھوڑا سا اس پہ انکشاف کیا تھا کہ 5 تاریخ تک ان کو سزا دی جائے گی۔ میرے خیال میں انہوں نے سوچا ہے کہ نجم سیٹھی کا بتایا جائے کہ انہوں نے غلط بات کی ہے، وہ شاید کل اور پرسوں کے اندر 2 دن کے اندر ہی، جس سپیڈ پہ جا رہے ہیں آپ سوچ لیں، صبح سے ہم لگے ہوئے 9:30-10 بجے سے لے کر، اور اب 7:30 بج گئے ہیں، اور ابھی تک ان کو جلدی ہے کہ ہم رات تک ان کو ختم کر دیں سارے وٹنسز کو۔ تو ہمیں آج بڑی دکھ ہے، اور ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ دیکھ لے کہ کیا ہو رہا ہے، اور اگر آپ اس چیز کا اگر انصاف نہیں مل سکتا، اگر ان کو سزا سنانے کا ہی مقصد تھا، یہ بھول جائیں کہ ہم اس چیز کے اوپر آرام سے بیٹھے رہیں گے۔ اگر آپ نے ہمیں آتے دیکھا ہے فیملی کو، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ خواتین ہیں، ہم سڑکوں پہ کیا، ہم بالکل جس دروازے کو کھٹکھٹانا پڑے ہم کھٹکھٹائیں گے، اور ہم یہ انصاف اگر دے نہیں سکتے تو پھر ہم لے کے رہیں گے۔ مہربانی، شکریہ۔ کوئی سوال؟ میم کہا جا رہا ہے کہ اعظم خان صاحب کو کے سامنے بھی جرا نہیں کرنے دی گئی خان صاحب کے وکیلوں کو، بلکہ سرکاری جو پروسیکیوشن تھی انہوں نے ہی جرا کر کے وہ معاملہ نپٹا دیا۔ یہ کیا ہوا، یہ کیا ڈیولپمنٹ تھی؟ دیکھیں، آپ اگر صبح کو گیا میڈیا کھڑی تھی، ان کو پتا ہوگا لائرز یہاں صبح کھڑے تھے، انہوں نے ہمیں اندر آنے دیا۔ یہ آپ ذرا صرف دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے، انصاف کیسے دیا جا رہا ہے۔ جو لائرز ہیں وہ جیل کے گیٹ کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، اور اندر جا کے فیملی کو شور مچانا پڑا۔ شاہ محمود قریشی کی بیگم اور ان کی بیٹی وہ وہاں پہ تھیں، اور انہوں نے جا کر وہاں شور مچایا کہ لائرز باہر کھڑے ہیں۔ عمران خان اور شاہ محمود کو نہیں پتا تھا کہ باہر لائرز کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے جا کے شور مچایا۔ یہ بیٹی شاہ محمود قریشی کی گوہر بانو باہر آئی ہیں لائرز کو بلانے۔ اب یہ سوچیں یہ انصاف کا طریقہ ہے۔ اور آج جو جج صاحب ہیں ماشاءاللہ، وہ یہ فرما رہے تھے کیونکہ آپ نہیں پیش ہوئے 9:30 بجے تک، اس لیے ان کی کراس ایگزامینیشن ہو چکی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جب ہمارے وکیل آج موجود بھی تھے، انہوں نے کہا ہم ان کو، جج صاحب نے کہا میں اجازت نہیں دوں گا کراس ایگزامینیشن کرنے کی۔ تو اگر یہ انصاف ہے تو اسٹیٹ لائرز ہی کر رہے تھے، وہ اسٹیٹ لائر جن کو پروسیکیوشن والے 2 لڑکوں کو ادھر کھڑا کر کے
میچ فکسڈ عمران خان کہہ رہے ہیں، اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں جج، جوری اور پروسیکیوشن سب ایک ہی جگہ سے ہو رہی ہے، کسی کی ضرورت نہیں وہاں پہ اس وقت۔ میم اکیوز کی مرضی کے خلاف